اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 43 ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونزعنا اور ہم کھینچ نکالیں گے ما فی صدورہم جو بھی ان کے سینوں میں ہے من غلٍ حسد میں سے تجری بہتی ہیں من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں وقالوا اور وہ کہیں گے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ جی جس نے ہدانا ہدایت دی ہم کو لہٰذا واسطے اس کے وما کننا اور نہ تھے ہم لنہتدیٰ کہ ہدایت پاتے لولا ان ہدان اللہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا لقد جاءت تحقیق آئے تھے رسول ربنا ہمارے رب کے بالحق کی حق لے کر ونودو اور وہ پکارے جائیں گے ان کے تلکم الجنہ یہ وہ جنت ہے اورثتموہا تم وارث بنائے گئے ہو اس کے بما کنتم تعملون بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو بات ہو رہی تھی پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہاں پر پھر جنت ہی کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ ان کے سینوں میں جو بھی کوئی حسد، تنگی، کینہ ہوگا اس کو کھینچ لیا جائے گا اس سے پہلے کہ وہ جنت میں داخل ہوں۔ یعنی بالکل جنت میں داخل ہونے سے پہلے مقام کنترا کے پل پر ان کو روکا جائے گا اور ان کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قلوبہم قلب واحد کہ ان کے دل ایک ہی دل کی طرح ہوں گے۔ یعنی اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بہت خوشی کے موقع پر بھی ہوتے ہیں تو اسی محفل میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو کوئی ایسی فضول بات کر دیتا ہے کہ جس سے سب کا مزاج بگڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ آپ تو دوسرے کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں لیکن دوسرے کا بعض اوقات مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی آپ کو ایسی فضول سی بات کر دیتا ہے کہ جس سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں اور دل میں ایک عجیب سا کدورت سی آ جاتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح بعض اوقات دو لوگ اپنی اپنی جگہ پر بہت نیک عمل کرنے والے، بہت نیکوکار ہوتے ہیں لیکن ان کی آپس میں نہیں بنتی، کوئی نہ کوئی حسد کا معاملہ چلتا ہے، کوئی کینہ، کوئی کدورت ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ تو آپس میں یعنی ویسے دشمن ہیں یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نہ ماننے والے ہیں ان کے سینوں میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن مومنین کے دلوں میں بھی ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کو کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگی اور وہ آپ حالت یہ ہوئی کہ موت تک بھی وہ معاملہ ویسا ہی رہا، ٹھیک ہے؟ لیکن جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی بھی شخص کینہ، حسد اور قدورت لے کر داخل ہو۔ اسی طرح قیامت والا دن ہم جانتے ہیں کہ حسرت کا دن ہے، یوم الحسرہ ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اور انہیں پتا ہوگا کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں، لیکن وہ اپنے سے اوپر کے درجات کے لوگوں کے بارے میں کچھ حسد کا شکار ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ بھی اس دن حسرت کا شکار ہوں گے کہ کاش کہ ہم کچھ اور محنت کر لیتے تو مزید اونچے درجے پا لیتے، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی لیکن جب اپنا انجام وہ دیکھ لے گا اور ذرا سکون پا جائے گا تو اپنے خاندان والوں کے لیے پریشان ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ساری باتیں جو سی ہیں صرف کنترا کے پل سے پہلے تک کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب ہم یعنی جب مومنین اس کو پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے تو کتنے زیادہ خوف اور اس کا شکار ہوں گے نا کہ پتہ نہیں کون کون اندر گرا ہے، اور ویسے تو وہاں پر نفسی نفسی اپنی ہی پڑی ہوئی ہوگی، لیکن اس کے بعد جب یہ سارے معاملات نپٹ جائیں گے تو اس کے بعد یعنی دلوں کو بالکل صاف کر دیا جائے گا، کوئی بھی تنگی، کوئی کدورت، کوئی بھی گلا شکوہ کسی سے ہوگا تو وہ وہاں پر دھو دیا جائے گا،
کیونکہ جنت ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر یہ چیزیں لے کر لوگ داخل ہوں، وہاں پر کوئی حسرت، کوئی پریشانی، کوئی حسد، کوئی کینہ نہیں ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں نا کہ ویسے ہی ازواج کو اور نسلوں کو تو وہاں پر ملا دیا جائے گا، یعنی بچوں کو باپوں والدین سے، اور اسی طرح ازواج کو ازواج سے ملا دیا جائے گا، اور اوپر کے درجے پر ملایا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہ نیچے لایا جائے ان کو۔ تو اب جنت ایسا مقام ہے کہ جہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے پہلے ہی سب کچھ نذرانہ کھینچ لیا جائے گا۔ صدورہم، ان کے صدر میں کچھ بھی ایسی باتیں ہوں گی کینے میں سے، اور جب وہ وہاں پر داخل ہوں گے تو وہ جنتیں کیسی ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کے ڈاؤن جو ہے سارا وہاں پر نہروں کا سما ہے، سبحان اللہ۔ اور جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 4 طرح کی نہریں ہیں جنت میں، اور جنت الفردوس سے یہ نہریں پھوٹتی ہیں، یعنی وہاں پر سمندر ہیں، ٹھیک ہے، شہد کے، پانی کے، اور شراب کے، اور دودھ کے، یہ چاروں طرح کے سمندر ہیں، اور اس میں سے مومنین اپنی انگلیوں کے اشاروں سے ہی نہریں نکال کر جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں پر نہریں بہتی ہیں، اور پھر یہ کہ یہ نہریں گھڑوں والی نہیں ہیں، یعنی ان کا اوپر اور نیچے سب کچھ صاف شفاف ہے، ٹھیک ہے، پلین ان کے وہ ہیں، سطحیں ہیں، اور ان پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں، ان کی مٹی کستوری کی ہے، خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ ان جنتوں کا ہم اگر ڈسکرپشن پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں موٹیویشن دے کہ ہم ان جنتوں کے لیے کوشش کریں۔ اور جیسے کہ ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ غل تو نکال دیا جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں کن لوگوں کو لے جا رہے ہیں؟ خوش اخلاق لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں خوش اخلاقی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور خوش اخلاقی کیسے عام ہو سکتی ہے؟ جب ہم اسلام کو عام کریں، جس کو آپ ملیں، چاہے اس کے دل میں آپ کے لیے آپ کے دل میں اس کے لیے کدورت ہے، پھر بھی اس سے سلام کریں، اس سے تعلق اچھا بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو کہ ہم مسلمانوں کے درمیان بھی کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی نمازیوں کی لائنیں بہت لگی ہوئی ہیں، حج کرنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، عمرے کرنے والوں کی ہے، لیکن خوش اخلاقی کتنی زیادہ کم ہے ہمارے اندر۔ اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنا زیادہ انسان دنیا میں پیوریفائی ہے، اتنا ہی وہ اللہ کی جنت کے لیے محبوب ہے۔ وقال الحمد للہ الذی، اور وہاں پر بھی وہ کیا کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہدانا لہٰذا، جس نے ہمیں اس کے لیے ہدایت دی، یعنی اپنے دلوں میں تو کوئی تکبر نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل سے کوشش کر کے دیکھو یہاں پر پہنچ گئے نا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ کا ہی شکر کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اس ذات کے لیے ہی تمام شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی، نہیں تو ہم کہاں ہوتے؟ آپ یہ دیکھیں، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور نہیں تھے ہم ہدایت پانے والے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو زندگی کے کس کس موڑ سے کس کس طرح سے نکال کر اس راہ پر لے آتے ہیں، یعنی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہمیں جس مقام پر ہم اس ہدایت کے راستے کی طرف پلٹے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر توفیق ہی نہ دیتے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق ہے، اور یہ چیز جو ہے نا انسان کے دل سے تکبر کو بھی نکالتی ہے، وہ تکبر جو جہنمیوں کو جہنم میں لے کے گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مومنین کا معاملہ ہوتا ہے، اور جنت میں بھی وہ پہنچیں گے جب، تو یہ بات وہ یاد رکھیں گے، اور ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا خاص فضل ہے، اس کی ہی تمام تعریف ہے کہ ہم آج یہاں پر موجود ہیں۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، تحقیق آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول ان حق لے کر، ہمارے رسول ہمارے رب کے بھیجے ہوئے ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے، اور اللہ ہی کی دیوی توفیق تھی کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نا کہ ہم تک ہدایت کی بات پہنچی، اور پھر اللہ ہی کی دیوی توفیق سے ہم نے اسے قبول کیا۔ اور اللہ کی طرف سے کیا پکار ہوگی کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، یہ وہ جنت ہے، پکارا جائے گا ان کے لیے، اورثتموہا بما کنتم تعملون، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو۔ وارث یعنی اب تم کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، اب تمہیں کوئی تمہاری جگہ پر نیکسٹ جنریشنز نہیں آئیں گی، اور کس لیے؟ بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے، اعمال کی قدردانی کی جائے گی، سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اعمال ہی تو ہیں کہ جو کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیں گے، اور انسان پھر جنت میں پہنچے گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں نا کہ ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی بھی شخص جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں نہ جا سکیں گے؟ فرمایا میں بھی نہیں۔ پھر فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے کہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ جو کہ لوگوں کو جنت میں لے جائے گی۔ اور یعنی یہ وہ جنت ہے جو ہمیں ورثے کے طور پر ملے، اللہ کرے کہ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ ورثے میں جو چیز ملتی ہے نا وہ انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے، بغیر محنت کے ہاتھ آئی ہوتی ہے نا، اور پھر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس سے تمہارے باپ کو نکالا گیا تھا، تو اب تمہیں یہ دی جا رہی ہے۔ اور نعمتیں ایسی ہیں کہ بن مانگے ملیں گی، بغیر کسی کام کے۔ اور ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منادی ندا کرے گا اے اہل جنت، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، جوان رہو گے، تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، عیش میں زندگی گزارو گے، تمہیں کبھی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی کہ یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یعنی اب یہاں سے اس جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ یہ حدیث مسلم کتاب الجنہ میں آئی ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ وَنَادَا اور پکاریں گے اصحاب الجنتی جنت والے اصحاب الناری آگ والوں کو ان کے قد تحقیق وجدنا پایا ہم نے ما وعدنا جو وعدہ کیا تھا ہم نے ربنا ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا حقاً سچا فحل تو کیا وجد تم پایا تم نے ماں جو وعدہ کیا تھا ربکم تمہارے رب نے حقاً سچا قولو وہ کہیں گے نعم کیوں نہیں فاذنا تو پکارے گا مؤذن ایک پکارنے والا بینہم ان کے درمیان ان کے لعنت اللہ کی لعنت ہے علی الظالمین ظالموں پر۔ تو اب یہاں پر جنت والوں کو پکاریں گے اب دوزخ والوں کو، اور جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ جہنم والے آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہوں گے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنت والے آگ والوں کو پکار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب حالانکہ جنت اور دوزخ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا کہ برزخی زندگی میں بھی جہنمیوں کی جو روحیں ہیں یعنی بد لوگوں کی وہ سجین میں یعنی نچلے حصے میں کہیں رکھی جاتی ہیں، اور علیین جو ہے وہ جنت والوں کا مقام ہے۔ اسی طرح جنتیں جو ہیں وہ بلند و بالا ہیں، جبکہ دوزخ جو ہے وہ اسفل سافلین کہیں گہرائیوں میں ہے۔ لیکن جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر رہتے ہوئے ہم کسی بھی دوسرے ملک میں بات کر سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ان کی قوتیں اتنی زیادہ بڑھا دی جائیں گی کہ ان کا آپس میں مکالمہ بھی آسان ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی سمیع اور بصری قوتیں بڑھا دی جائیں گی، اور پھر یہ کہ اسی طرح سے وہاں کا مواصلاتی نظام اس کو دنیا سے تو کوئی بھی مشابہت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اگر کوئی یہ بات کرے نعوذ باللہ قرآن کی اس آیت میں شک کرنے کی کوشش کرے کہ اصحاب جنہ اصحاب النار کو کیسے پکار سکتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی یعنی نعوذ باللہ شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے یہ کیا بعید ہے کہ وہاں پر یہ صورتحال ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ وہاں پر بیٹھے کلام کر رہے ہیں اور اصحاب النار کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وعدنا ربنا حقا، ہم نے اس کو سچ پایا، فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا؟ اللہ اکبر، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اہل نار وہی لوگ ہیں نا جو کہ دنیا میں اصحاب الجنہ کو بہت ہی حقیر مخلوق گردانتے تھے۔ جیسے سب سے پہلا شان نزول تو مشرکین مکہ کو ہی دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا،
اور وہ کیسے متکبرین تھے ان کے ساتھ، اور ان کو بہت حقیر گردانتے تھے، حتیٰ کہ اگر ہدایت کی بات سننا بھی چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ ان رذیل لوگوں کو اپنی محفل سے ہٹا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہاں پر جب جنت والے برتری پا لیں گے اور اپنی جگہوں پر مکمل آرام سے ہوں گے، تو پھر وہ اصحاب نار کو پوچھیں گے کہ دیکھا ہم نے تمہیں کیا کہا تھا، اب ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، تو کیا تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا؟ تو وہ پکاریں گے وہاں پر ہاں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ لعنت ہے اللہ کی ظالم لوگوں پر، استغفر اللہ۔ تو یعنی یہ یہاں پر یہ مکالمہ دوزخ والوں کو حسرت دلانے کے لیے مذکور ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب ظاہر ہے یہ ہونا تو مستقبل میں ہے، لیکن ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ عبرت انسان پکڑے کہ وہاں پر کیسی حسرت ہوگی کہ جب اللہ کی طرف سے پکار آئے گی کہ ظالموں پر لعنت ہے، اور یہی لعنت دراصل دنیا میں بھی ہے نا ظالموں پر، اور یہ لعنت دراصل انسان کو جہنمی بنانے والی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھنے والی ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یا صدونا جو روکتے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، ویبغونہا اور وہ تلاش کرتے تھے، عوجن کجی، وہم بالآخرتی اور وہ آخرت کے کافرون انکاری تھے۔ اب یہ جو جہنمی ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان کی خصوصیت کیا تھی کہ دنیا میں اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ صدا جو ہے نا، یہ باب سوری فعل لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، مطلب یہ کہ وہ خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کے ہی انکاری تھے، اور دراصل یہی تو وجہ بنی ان کی اللہ کے راستے سے روکنے کی اور دین میں کجی تلاش کرنے کی، کہ جب ان کو آخرت کا کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ ہمیں مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو دنیا میں کیا عمل تھا کہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے۔ اور پھر یہ دیکھیں یبغونہا عوجا، یعنی اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے تھے، اور اس میں آپ آج بھی یہ معاملہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اسلام میں پائے جانے والی جو بہت ساری یعنی سزائیں ہیں ان کو وحشیانہ تصور کرتے ہیں، یا پھر اسی طرح عورتوں کے لیے پردے کو ایک پابندی تصور کرتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یعنی پردہ جو ہے عورتوں کے لیے خواہ مخواہ کی پابندی ہے، اور ایسا حکم اسلام میں ہے نعوذ باللہ، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان گھرانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور وہ دین میں کجی تلاش کرتے ہیں کیونکہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اب حالت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، کہ آخرت کے انکاری ہیں۔ جب روز آخرت پر ایمان نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے حضور حاضر ہونے اور جواب دہی پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب انسان کو اللہ کی معرفت ہی نہ ہو، اللہ کی عظمت اور قدرت ہی نہ ہو، تو پھر وہ اللہ کے راستے میں کجی ہی تلاش کرے گا نا، کہ یہ کیسا راستہ ہے جو جیسے ہم نے شروع میں پڑھا نا کہ متکبرین کے سامنے جب اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو وہ اس کو جھٹلاتے ہیں اور خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ تو بالکل یہی معاملہ یہ نہ صرف اس زمانے کا معاملہ ہے بلکہ آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ دین عمل کرنے والا نہیں ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ آج کے دور کی باتیں نہیں ہیں، اور یہ کہ جو خود یہ اصول بناتے ہیں اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مثلاً سیاسی نظام میں آپ دیکھیں کہ یہ خلافت کو نہیں مانتے، اسی طرح جو معاشی نظام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر سود کے چل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ دراصل اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرنا، یعنی یہ خود اتنے عقل مند ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں علم کہ دنیا میں کس طرح رہا جا سکتا ہے اور کس طرح سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔
اور یہی وہ چیز ہے نا جس کو ہم آج بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اس طرف آتے ہیں کہ ہاں ہمیں دنیا میں ایک خطہ لینا ہے جہاں پر دین کے احکامات پر مکمل طور پر عمل ہو اور ہم دکھا سکیں کہ اللہ کا قانون نافذ العمل ہے۔ اللہ کا قانون جب اترا تھا تب بھی قابل عمل تھا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کر کے دکھایا، اور اسی طرح یہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ لیکن یہی وہ شک ہے جو کہ مسلمان گھرانوں کے سینوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ خود بھی رکتے ہیں راہوں سے، یعنی استقامت اختیار نہیں کرتے۔ اب یہ نہیں بات ہے کہ کوئی بڑا حکم آپ لیں، چھوٹا حکم، یعنی ہم اپنی عملی زندگی کی بات کریں تو ہمیں اس پر استقامت حاصل کرنے میں مشکل کیوں پیش آتی ہے کہ ہمارا اپنا شرع صدر نہیں ہوتا، پھر یہ کہ دوسرے روکنے والے بڑے موجود ہوتے ہیں۔ تو سدا کیا ہے کہ خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی روکنا، اور پھر خود کو دلیلیں دے لینا، اس میں کجی تلاش کرنا کہ نہیں اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ آخرت کے انکاری ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے تب یہ بات کر سکیں گے کہ اللہ آپ کے اس حکم پر عمل نہیں تھا ہو سکتا مجھ سے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان مانتا ہے لیکن اس پر عمل کی توفیق نہیں ہے یا عمل کی ہمت نہیں پاتا، اور ایک یہ بات ہے کہ جھٹلا ہی دینا کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو قابل عمل نہیں ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک رکاوٹ ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اوپر آراف کے رجالن کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون وہ پہچانتے ہوں گے، کلن سب کو بسیماہم ان کے چہروں سے۔ اب اعراف پر جیسا کہ سورت کا نام ہے، یہاں پر وہ اب ٹاپک شروع ہو گیا کہ جنتیوں کو جنت میں بھیجا جا چکا ہے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہیں۔ اعراف والے وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا معاملہ پینڈنگ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی سی نیکی رہ گئی کہ سیدھے ہاتھ والوں میں شامل نہیں ہوئے اور اب درمیان میں ہی پھنس گئے، ان کے گناہ اور ثواب جو ہے وہ برابر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ اعراف پر ہیں، ان کو دوزخ والے اور جنت والے سب نظر آ رہے ہیں، تو یہ ان کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جنتیوں کے چہرے تو چمک رہے ہوں گے، اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں یہ ان لوگوں کو جانتے تھے کہ اچھا یہ والا شخص جو وہ کام کرتا تھا تو یہ جنت میں پہنچ گیا، یا پھر یہ کہ یہ وہ جہنمی ہے جو کہ دنیا میں ایسا ہوتا تھا، ایسے کام کرتا تھا تو یہاں پہ پہنچ گیا۔ یعرفون کلم بسیماہم، سب کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے۔ ونادوا، اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی سبحان اللہ کہ تم یہاں پہنچ گئے۔ لم يدخلوها، یہ اصحاب آراف نہیں داخل ہوئے ہوں گے اس میں، یعنی جنت میں، وہم یطمعون، اور وہ امید رکھتے ہوں گے۔ اب یہ امید سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے بعد میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پینڈنگ معاملہ ہے یہ کتنا زیادہ یعنی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جب یعنی ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرنے کے لیے ویزا بھی ہوتا ہے، ٹکٹ بھی ہوتی ہے، سب کچھ، لیکن جب تک کہ ہم بورڈنگ کارڈ حاصل کر کے لاؤنج میں جا کے بیٹھ نہیں جاتے ہمیں چین نہیں آتا ہے نا۔ تو اب ان کا معاملہ یہی ہے کہ ان کا معاملہ پینڈنگ کر دیا گیا ہے، تو یہ وہاں پر اب انتظار میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بچائے۔ لیکن دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی چھوٹا سا گناہ کرتے ہم یہ گھبراتے نہیں ہیں کہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ یہ ہمارے میزان عمل کو برابر کر دے، اور کبھی کبھار کوئی چھوٹی نیکی ہم ایسے ہی ہاتھ سے جانے دیتے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹی سی نیکی ہو سکتا ہے اس وقت کس قدر کام آ جائے انسان کے کہ اس کو جنت کا حقدار بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ وہ میزان عمل ان کا جو ہے برابر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ظاہر ہے ان کو جنت میں ہی داخل کریں گے۔ لم یدخلوها وهم یطمعون، کہ وہ اس کی امید رکھتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِذَا، اور جب صرفت پھیری جائیں گی، ابصارہم ان کی نگاہیں، تلقاء طرف، اصحاب الناری آگ والوں کے، قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، لا نہیں تجعلنا تو بنا ہمیں مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان مکالمہ ہم نے پیچھے پڑھا، پھر اصحاب اعراف جنت والوں سے مکالمہ کر رہے ہیں اور ان کو دور کے مقامات سے ہی پہچان رہے ہیں، اور پھر یہاں پر اب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پہلے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ تاکہ ہمارے ذہن میں اگر کوئی بھی شک ہو اس طرح کا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے آپ میں جس میں آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس دن تو ہم اپنے پروردگار کو اس طرح بے تکلف دیکھ سکو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ بخاری کتاب التوحید کی حدیث ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اپنے پروردگار کو انسان بے تکلف دیکھے گا جیسے چاند کو دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ تمام طاقتیں اس دن انسان کی بڑھا دی جائیں گی، اور پھر یہاں پر آیت کا آغاز ہو رہا ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں، یعنی پیچھے آیا تھا نا کہ وہ اصحاب الجنہ کو تو خود پکاریں گے، یہ بالکل ایسے ہی نا کہ دنیا میں بھی آپ خوشکن مناظر کو خود دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کو ہو کہ ادھر کچھ لوگ جل رہے ہیں اور وہ آگ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور خاص طور پر جب وہ انہیں اپنے آنکھوں سے پہچان رہے ہیں، اور نعوذ باللہ اگر اس میں سے اپنا ہی کوئی ہو تو پھر انسان کا دل نہیں کرتا ادھر کو دیکھے، لیکن اب یہاں پر کیا ہے کہ ان کی خود پھیری جائیں گی نگاہیں کہ ذرا اس طرف بھی دیکھ لو، تلکا اصحاب الناری، آگ والوں کی طرف، قالو تو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو فوراً ہی وہ عبرت پکڑ کر کیا دعا کریں گے کہ یا اللہ ان ظالم قوم کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرما دے اور دوزخ سے بچا لے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا نادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وَنَادَا، اور پکاریں گے اصحاب الاعرافی، آراف والے، رجالن کچھ لوگوں کو، یعرفونہم وہ پہچانتے ہوں گے ان کو، بسیماہم ان کے چہروں سے، قالو وہ کہیں گے ما اغنا نہ کام آیا، انکم تم کو، جمعکم تمہارا جتھا، وما کنتم تستکبرون اور جو تم تھے تکبر کرتے تھے۔ اب جب ان کی نگاہوں کو اس طرف پھیرا جائے گا تو یہ وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھ لیں گے جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، تو پھر یہ پہلے تو دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ آج وہ تمہارا جتھا کہاں گیا جس پر تم تکبر کرتے تھے، وہ تمہارے کام نہیں آیا، اور آج دیکھو تمہارا حال کیا ہوا، تم کہاں پر ہو۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کفار دنیا کی زندگی میں کیسی باتیں کرتے تھے، مثال کے طور پر جیسے سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی نا کہ دوزخ پر 19 داروغے مقرر ہیں، تو کافر کہنے لگے ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہم میں سے 10 آدمی بھی ایک کا مقابلہ نہ کر سکیں گے کیا؟ پھر ان میں سے ایک پہلوان قسم کا آدمی کہنے لگا کہ ان میں سے 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کے لیے تم سب بھی کافی نہیں ہوگے۔ یعنی کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور نعوذ باللہ فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ جیسے ہم جبریل علیہ السلام کے لیے جانتے ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو وہ سارے افق پر چھائے ہوئے تھے اور ان کے 600 پر تھے، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہم کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن دنیا میں یہی مشرکین مکہ اپنے جتھے پر، اپنے جم پر، یعنی اپنی تعداد پر غرور کیا کرتے تھے، تو وہ اہل دوزخ سے کہیں گے کہ دیکھ لو آج جن چیزوں کو پہ تم تکبر کرتے تو تمہارے کوئی کام نہیں آئی، اور جن لوگوں کو تم فقیر، مسکین، غریب کہہ کر پکارتے تھے، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح سے ہو رہی ہے۔ اور دنیا میں کیا معاملہ تھا کہ جب یہ مومنین کے پاس سے گزرتے تھے تو کیسے ان سے یعنی آنکھیں مٹکاتے تھے، یعنی تکبر کے مارے یہ ان کو حقیر گردانتے تھے اور ان سے بات کرنا تک پسند نہ کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر جیسے اس دن ہم پڑھ رہے تھے نا کہ تکبر کی اگر کوئی رائی بھی انسان کے دل میں تو وہ اس کو نکال دے، اور تکبر کیا ہوتا ہے دراصل؟ بطر الحق و غمت الناس، کہ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو اگر ہمارے اندر ایسی کوئی بھی چیز ہے نا، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ کی آیات میں کجی تلاش کرنا،
اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، اس کے دین کے راستے میں کجی تلاش کرنا، تو ایسی اگر ہمارے اندر کوئی بھی چیز ہو نعوذ باللہ تو اس کی رائی کو بھی نکالنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے کسی اچھے لباس پر، اچھی سواری پر فخر کر بیٹھتے ہیں، ایسے ہی تکبر آ جاتا ہے نا، یعنی پوشیدہ راستوں سے آتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارے گردن میں خم آ جاتا ہے، کسی کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں مختلف طرح کے خیالات آتے ہیں، تو جو مومن کانشیس ہوتا ہے نا، وہ فوراً ان خیالات کی بھی پکڑ کرتا ہے، فوراً استغفر اللہ پڑھتا ہے، یعنی یہ ہوگا تو صحیح شعوری طور پر، لیکن ان کو روکا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک فطری چیز ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز آتی ہے اور شیطان ایسی چیزوں کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، لیکن انسان اس بات کو نہ بھولے کہ یہ تکبر اس کے کسی کام نہیں آنے والا، بلکہ رائی برابر تکبر بھی ہوگا تو انسان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کبریائی صرف اللہ کو سزاوار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو جہنم والوں کو اصحاب اعراف یہی کہیں گے کہ آج تمہیں نہ تو تمہارا کوئی جتھا تمہارے کام آیا اور نہ ہی تمہارا کوئی تکبر تمہارے کام آیا۔ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ اہؤلائی کیا یہی ہیں، الذین وہ لوگ، اقسم تم قسم کھائی تم نے، لا ینالہم اللہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ، برحمتن کوئی رحمت، ادخلو داخل ہو جاؤ، الجنت جنت میں، لا خوف علیکم نہ تو کوئی خوف ہوگا تم پر، ولا انتم اور نہ ہی تم تحزنون تم غمگین ہوگے۔ ٹھیک ہے، تو اب دوزخیوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہا جا کرتے تھے، یعنی ان اہل جنت کے بارے میں تم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے ان کو کچھ بھی نہیں دے گا، لا ینالہم اللہ برحمہ، کیونکہ یہ مشرکین مکہ تو خود کو صحیح دین پر سمجھتے تھے نا، اور مسلمانوں کو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ تم خود کو اللہ کے بڑے چہیتے سمجھتے ہو، تم پر تو اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہونے والی۔ تو آج ان لوگوں کے لیے، ان مسکینوں کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ آج جنت میں داخل ہو جو، آج تم پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ اور دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ایمان کے خاص درجے پر آ جاتا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا جو ذات ہے وہ کتنی مطمئن ہو جاتی ہے، اور یہی وہ بات ہے نا کہ جب کسی مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کو یہی پکارا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر فرمایا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ ونادا اور پکاریں گے، اصحاب الناری آگ والے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو، ان یہ کہ افیدو ڈالو علینا ہم پر، من الماء پانی میں سے، او مما یا اس میں سے جو، رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ نے، قالو وہ کہیں گے، ان اللہ بے شک اللہ نے، حرمہما ان دونوں کو حرام کر دیا ہے، علی الکافرین کافروں پر۔ اب جیسے بتایا کہ وہاں پر اب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو اصحاب نار پکاریں گے اہل جنت والوں کو کہ ہم پر بھی پانی برساؤ۔ سب سے اہم چیز آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پانی چاہیے ہوگا وہاں پر، ظاہر ہے جب آگ میں کوئی جل رہا ہو تو وہ کہیں گے کہ افیدو ڈالو ہم پر، من المائی پانی میں سے، یا پھر کچھ بھی جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے نا وہ ہمیں دے دو۔
استغفر اللہ، اب ان کی حالت کیا ہے کہ جب آگ میں جل رہے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی نعمت اترے، کیونکہ وہاں پر تو جو ان کا پینا ہے وہ بھی کھولتا ہوا پانی ہے، اور جو کھانا ہے وہ بھی زقوم کا درخت ہے، اور کانٹے ہیں، اور پیپ ہے دوزخیوں کی، اور خون ہے۔ استغفر اللہ، تو وہ جنتیوں کو کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، اور یا پھر جو رزق تمہیں کسی بھی چیز کا جو دیا گیا ہے وہ ہمیں دے دو۔ قالو، تو جنتی کیا کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی کافر جو نعمتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اور خاص طور پر جنت میں وہاں پر پہنچ کر تو جب سب اعمال کا بدلہ چکا دیا جائے گا، سارا حساب کتاب ہو جائے گا، تو نعمتیں تو ہیں ہی مومنین کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے، کافروں کے لیے تو یہ حرام ہے۔ تو جنتی وہاں پر بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا ہے، اور ان کی کوئی پکار نہیں سنی جائے گی، یعنی کوئی ان پر ترس نہیں کرے گا، اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا کہ ان کو کچھ دیا جائے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے نا جو دنیا میں ہمیں سمجھنی ہے، کہ جب غزوہ بدر ہوئی ہے تو مومنین کے سامنے ان کے اپنے ہی سگے رشتہ دار تھے، کوئی بیٹا ہے تو کوئی بھائی ہے تو کوئی ماموں ہے تو کوئی سگا چچا ہے، لیکن کس طرح مومنوں کی تلواریں انہی کے خلاف چل رہی تھیں، کیونکہ مومن ان رشتوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ یہ رشتے صرف دنیا کے اسباب ہیں، اصل تو اللہ کی محبت ہے اور اس کی اطاعت ہے نا۔ تو یہ بات جنتیوں کو دنیا میں بھی پتا ہے، اور وہاں پر بھی وہ جانتے ہیں کہ کافروں پر تو یہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ مومن دنیا میں ہی کافروں سے ایک بغض رکھتا ہے اللہ کے لیے، اور اسی طرح وہاں پر بھی وہ ان پر کوئی ترس نہیں کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ کافروں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ اب یہاں پر دراصل ان دوزخیوں کی بات بتائی جا رہی ہے، الکافرین کے کی جہاں پر پچھلی آیت کا اختتام ہوا ہے وہاں پر دیکھیں لا ہے نا، تو انہی کافرین کی صفت بتائی جا رہی ہے، الذین، وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لیا دینہم اپنے دین کو، لہون شغل، ولعبن اور کھیل، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، فالیوما تو آج، ننساہم ہم بھلا دیں گے ان کو، کما جیسا کہ نسو وہ بھول گئے تھے، لقاء ملاقات کو، یومہم اس دن کی، وما کانو اور نہ تھے وہ، بھی آیاتنا ہماری آیات کا، یجحدون نہ وہ اور تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جو کہ روز آخرت پر اور اللہ کے سامنے جواب دہی پر ایمان نہیں لاتے تھے، ٹھیک ہے، اور حالت ان کا کیا تھی کہ انہوں نے اپنے دین کو ہی ہنسی مذاق بنا لیا تھا، یعنی انہوں نے آخرت کی زندگی کو حقیقت سمجھا ہی نہیں اور دنیا کی زندگی میں ہی پڑے رہے۔ تو ان کا حال کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جس قدر بھی عیش و عشرت دنیا میں کر سکتے ہیں، چاہے مال جائز طریقے سے آئے چاہے ناجائز سے آئے، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ دنیا ان کے لیے صرف تفریح گاہ تھی جہاں پر وہ عیش و عشرت اور سیر و تفریح کر کے یہاں سے چلے گئے۔ تو ایسا رویہ کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ کون اپنے دین کو یعنی اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو کھیل اور تماشا بنا لیتے ہیں، جن کو آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں ہوتا، جو اللہ کے سامنے جواب دہی کا کوئی خوف نہیں رکھتے، جن کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا کوئی ایمان، اس بات پر کوئی ایمان ہی نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم مسلمانوں کا بھی کیا حال ہے کہ دین کو ہم نے فارغ وقت کا کام بنا لیا ہے، یعنی اس کو ہم شعوری طور پر وقت نہیں دیتے، لیکن جب تھوڑا بہت ٹائم بچ جائے تو چلو دین کو بھی ٹائم دے لیا، وقت ہوا تو کر لیں گے،
نہیں تو دنیا میں ہی مصروف ہیں، دنیا ہی ہماری ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ وغرتہم الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کو نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا کہ شاید یہ اسی طرح ہی معاملہ چلتا رہے گا، میں اس میں ہمیشہ رہوں گا، دنیا کو ہی سجانے سنوارنے میں لگے رہے۔ تو پھر وہاں پر فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھلا دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ تو نہیں بھولتے، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے جہنم میں پھینکے جائیں گے کہ کوئی ان کو وہاں سے نہیں نکالے گا، جیسے دنیا میں انہوں نے آخرت کے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ بھی بھولے بھلائے ہو جائیں گے، اور دنیا میں جو عیاشیاں کر چکے وہاں پر وہ اس کا انجام خوب دیکھ لیں گے۔ استغفر اللہ۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے تھے، یعنی ہدایت کی باتیں ان کے پاس پہنچی تھیں، آیات آئی تھیں، نشانیاں آئی تھیں، لیکن انہوں نے اس کو مان کر نہ دیا، تو اب وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ استغفر اللہ توب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔